السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے نقطہ۔ نقطہ آپ کو پتہ ہی ہے نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈاٹ کو، یہ جو ڈاٹ ہے یہ نقطہ کہلاتا ہے، اور اس کی پہچان جو ہے قرآن پاک میں بچوں کو خاص کر کے کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لکھیں گے نقطے کی اہمیت، نقطہ اور ان کی اہمیت۔ نقطے اور ان کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، نقطے کی کیا اہمیت ہے قرآن پاک میں آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ چیپٹر ہے تو اس کو بھی ہمیں لے کے ہی چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطے حروف کے حصے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نقطے حروف کے حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اگر نقطے نہ لگائیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اور جس حروف میں جہاں نقطہ لگانا ہوتا ہے وہیں لگتا ہے، جہاں جتنے نقطے لگانے ہوتے ہیں، جتنے نقطے آتے ہیں اتنے ہی لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں اتنے ہی لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ورنہ جو حروف ہوتا ہے اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، اور وہ جو ہے لفظ میں استعمال کرنے کے بعد اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ نہ صرف حرف کی آواز بدل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ورنہ حروف کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے، اور میننگ بھی بدل جاتی ہے، اور اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، اور اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ اوپر نیچے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ حروف کی آواز اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ مثال کیسے؟ مثال کے طور پر، یا مثلاً حروف با میں کتنے نقطے ہیں؟ حروف با کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف با میں ایک نقطہ ہے۔ کتنے نقطے ہیں؟ ایک، آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ نیچے ہے، نقطہ کتنا ہے؟ ایک ہے، اور کہاں ہے؟ اور نیچے ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو اوپر لگائیں، نقطے کو اوپر لگائیں تو با کے بجائے کیا بن جائے گا؟ نون، کیونکہ آپ کو نقطوں کی پہچان ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ نقطہ نیچے ہے تو یہ با ہے، اگر یہ نقطہ یہاں پہ آ گیا، اوپر کود گیا، تو کیا بن گیا؟ یہ بن گیا نون۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی ہمیں اور بھی پہچان کرنی ہے، جیسے کہ تا، حروف تا کا نقطہ دو ہیں۔ حروف تا کے کتنے نقطے ہیں؟ دو۔ ان کو ہم لے آئیں نیچے تو کیا بن جائے گا؟ حروف یا۔ ٹھیک ہے، تو میننگ بھی بدل جائے گی اور آواز بھی بدل جائے گی۔ با اور نون کا تو کتنا دور کا فاصلہ ہے نا، تا اور یا کا بھی کتنا دور کا فاصلہ ہے، تو ملتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نقطے غلط لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو جس سے بھی قرآن شریف اسٹارٹ کروائیں گے تو یہ چیزیں ضرور سکھائیں گے، اور ان کو بتا دیں گے کہ دیکھیں تا کے نقطے اوپر، یا کے نیچے۔ اسی طرح ہی اگر ہم جیم کو دیکھیں، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے اور خا کے اوپر ہوتا ہے، ہا ہوتا ہے خالی۔ اگر ہم جیم کا نقطہ یہاں لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہو جائے گا خا۔ اگر ہم خا کا نقطہ ادھر لے آئیں گے تو بن جائے گا جیم، ہے نا، اور اگر ہم نے خالی چھوڑ دیا تو ہا ہی ہوگا۔ شکلیں تو تینوں کی ایک ہیں، یہ تینوں بھائی ہیں، جیم، ہا، خا۔
ٹھیک ہے نا. جیم ہا خوا کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں، ایک ہی شکل کے ہیں، جسے سمجھ لیں جڑوا. لیکن جڑوا میں بھی کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے نا. بالکل ایز اٹ از شکل کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اب یہ شکلیں تینوں کی ایک ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ، اس کے پیٹ میں ایک نقطہ، اور یہ ہو گیا خالی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے خالی. تو آپ دیکھ لیں، یہ ہے پہچانیں جو آپ کو بچوں کو اس طرح کر کے کروانی ہوں گی تاکہ ہمارے بچے اچھے سے چیزوں کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ اب نقطوں کی پہچان آپ نے کر لی، الحمدللہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم حروف تہاجی کو جیسے کہ اپنی آواز میں آپ ماشاءاللہ سیکھ لیں گے. دوبارہ اس کو لکھتے ہیں: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کیف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ ہے حروف تہجی. ٹھیک ہے، جو کہ قرآن پاک میں اسی میں سے الفاظ بنے ہیں، کوئی اور الفاظ نکل کے نہیں آیا. یہی الفاظ اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر حرکات لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ ا، ای، او، ب، بی، بو، ت، تی، تو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر کھڑی حرکات لگائیں، جیسے کہ با، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با، بی، بو. اب دیکھیں ب، بی، بو، یہ ب، بی، بو کیا ہوگا؟ ایک حرکت. یہ کتنا ہے؟ ایک حرکت. یہ کتنی ہے؟ دو حرکات. یہ کیسے ہوگا؟ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا الف، کھڑی حرکات ہیں. چھوٹا سا الف کا مطلب یہ ہے یہ کھڑی حرکات کہلاتی ہیں، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ با، بی، بو، آ، جا، نا. ہم بولتے ہیں نا نا، نی تو یہ ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے نا. آپ بولتے ہیں نا نا، آپ کے نانا ہوتے ہیں جو. تو اسی طرح ہی اس کا بھی الفاظ اسی طرح ہی بنے گا، جیسے کہ ہم کرتے ہیں تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی سے تی، تا الٹا پیش تو. آپ کو تا کا تو پتہ ہی ہے نا. اب اس کے ساؤنڈز کو دیکھیں: سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی سے سی، سا الٹا پیش سو. اسی طرح. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اس کو ایسے الف لگ سائلنٹ کریں گے تو اس کا کیا پتہ چلے گا؟ مخرج. اس کا مخرج پتہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ الف لگا کر کسی بھی حرف کو، جیم لگا دیں، چاہے آپ دال لگا دیں، چاہے آپ قاف لگا دیں، سائلنٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مخرج آپ کے سامنے آ جائے گا. جیسے کہ اب، 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 اج، اد، اق، اق. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب، ب، ب. با کا مخرج کیا ہے؟ ب، ج، د، ق. یہ اس کے مخرج ہیں. اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے. اگر ہم اس کو مشدد کے ساتھ پڑھیں، مشدد یعنی مشدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشدد میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو با، دو ڈبل با. یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مشدد سائن، یہ سائن مشدد سائن، اس کے اندر کتنے با ہوتے ہیں؟ دو با، ایک ساکنہ، ایک حرکت والا. ٹھیک ہے. تو اب، ب، اب، پھر ب. اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں: الف با، اب، با زبر ب. اصل میں ورڈ یہ ہے اب، ب، اب، پھر ب. لیکن ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو مشدد کر کے، زور لگا کے، دبا کر ادا کریں گے کیونکہ مشدد ہے. اب، ب، اب، ب. اس طرح. اسی طرح ہی اب، اب، اب. سوری اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی، ادھر آئے گی. ٹھیک ہے. اب، اب، اب. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب. تو ٹھیک ہے، آج کا ہم لوگ یہاں تک ہی. آپ اس طرح ہی جلدی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں گے. کافی کچھ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے سیکھ لیا ہے، لیکن اس چیز کو بھی آپ علیحدہ سے کر کے اچھے طریقے سے لکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے مخارج
اور اس کی آوازیں پتہ چلے. قرآن پاک جو ہے وہ آوازوں کا ہی وہ ہے کہ آپ نے کس طرح کی آواز کہاں نکالی. دیکھیں آواز تو ہماری اردو کی بھی ہے, سندھی کی بھی ہے, انگلش کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری آوازیں ہم اپنے طریقے سے, جیسے ہم لوگ اگر میں کوئی انگلش کا ورڈ بولوں, اگر میں اس کو سندھی لہجے میں بولوں گی تو آپ کیا بولو گے کہ باجی کس طرح کی انگلش بول رہی ہیں, یہ تو انگلش اچھی نہیں بول رہی, وہ تو بول رہی ہیں سندھی لہجہ. تو دیکھیں اس کو تو چلو چل جاتا ہے کام, کیونکہ ہم سندھی ہیں تو ہم انگلش کو بھی سندھی لہجے میں بول دیتے ہیں, لیکن کوشش یہ کرتے کہ ہم لہجہ جو ہے وہ انگلش کا ہی اپنائیں تاکہ وہ انگریزی ہی لگے. وہ ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ سندھی ہیں تو ہم سندھی بول رہے ہیں, پنجابی ہیں تو پنجابی میں ہی انگلش بول رہے ہیں, اردو ہیں تو اردو میں انگلش بول رہے ہیں. ہم لوگ کرتے ہیں نا کبھی کبھی اپنوں میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان ساری چیزوں میں کام چل جاتا ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ چیز بالکل بھی نہیں چلتی. اللہ کا حکم نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی دنیا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی, آسمانوں سے بھیجی ہوئی ہے, لوح محفوظ سے بھیجی ہوئی ہے. تو اس کی قدر کریں, اس کو پہچانیں, اسی طریقے سے پڑھیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا, پڑھایا, سمجھایا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرا.